ہاں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ظلم کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ہاں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری مخلوق کبھی بھی گمان نہ کرنا کہ اللہ ظالموں کے ظلم اور ان کے عمل سے غافل ہے، نہیں، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تو مشو مغرور بر، مولانا روم فرما دیں تو مشو مغرور بر، حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مر ترا، تو جو ظلم و ستم پر اتر آیا، تو نے مسجدوں کے سپیکر اتروائے، علماء پر فور شیڈول لگوائے، مسجدوں میں پولیس بوٹوں سمیت داخل ہوئی، ناموس رسالت کے قانون تمہیں 5 سال نہیں، آپ کہتے قریب ملک جو ہے وہ کل ان کا بیان لگا ہوا تھا، ملک غربت کی وجہ سے، ناخواندگی کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، اور جناب ملک اس تباہی پر پہنچا کہ احمد پور شرقیہ میں 2 لیڈروں کی خاطر لوگوں نے اپنے آپ کو جلا دیا۔ تو میں نے کہا 33 سال تو تم دونوں بھائیوں کو حکومت کرتے ہوئے ہو گئے، کل 70 سال ہے، تو تمہارا کام تھا نا کرپشن ختم کر۔ کس کو بتا رہے ہو کہ ملک میں ناخواندگی ہے؟ تمہارا کام تھا اتنے بڑے بڑے پلر نہ کھڑے کر دے، حضور دی امت نو تعلیم دلوا دے۔ تمہارا کام تھا کہ 2 لیڈروں کی خاطر قوم کے اندر غیرت پیدا کرتے، قوم کے اندر خودداری پیدا کرتے، قوم کے اندر قناعت پسندی پیدا کرتے، قوم کے اندر بددیانتی کو ختم کرتے۔ جب تم خود بددیانت ہو تو تمہاری رعایا 2 لیڈروں کی خاطر جان تو دینی پڑے گی نا۔ ہاں کس کو کہہ رہے ہو جی؟ یہ کل بیان لگا ہوا، تو میں نے کہا یہ بیان کس کو سنا رہے ہو؟ ہاں اسلام نافذ ہونے میں تو 2 منٹ کی دیر نہیں لگتی۔ عمر بن عبدالعزیز صرف مسجد میں خطبہ پڑھ کے گئے، جب باہر نکلے تو بگیاں کھڑی تھی، سرکاری پروٹوکول کھڑا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے یہ سارا کچھ کس لیے آیا؟ انہوں نے کہا حضرت تو ہمیں گھر پہنچانا ہے۔ فرمایا عمر اپنے پاؤں پر چل کر آیا اور پاؤں پر چل کر واپس چلا جائے گا۔ وہ سارے سرکاری، وہ ساری مشینری، وہ بیوروکریسی، وہ ساری اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ آج کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے ہوتے ہوئے کرپشن نہیں ہوگی۔ ہاں آپ نے فرمایا عمر جیسے پیدل چل کے آیا تھا، ان بگیوں کی ضرورت نہیں، یہ میرے باپ کا مال تھوڑا، یہ تو قوم کا خزانہ ہے، چلو واپس لے جاؤ۔ جب گھر پہنچے تو آپ کی بیوی بادشاہ کی بیٹی تھی، گھر پہنچ کر کہا آج عمر مسلمانوں کا حکمران بن گیا۔ 33 سال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عمر بن عبدالعزیز نے گھر جا کر اپنی بیوی کو کہا آج فیصلہ کرنا ہے تم نے کہ یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ زمینیں، یہ مربع، یہ باغات، یہ گھوڑے، یہ استبل، یہ تمہارے باپ نے ملک لوٹ کر خزانے سے دیے تھے، آج عمر بن گیا مسلمانوں کا حکمران، آج یہ فیصلہ کرو عمر رکھنا ہے کہ یہ مال رکھنا ہے۔ اگر مال رکھنا ہے تو عمر تمہیں ابھی طلاق دیتا ہے، اگر عمر رکھنا ہے تو یہ مال قوم کے خزانے میں جمع کرا۔ بس دوسرے دن ارباں پتی عمر بن عبدالعزیز کا خاندان امیہ ارباں پتی لوگ دوسرے دن فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے تھے، کوٹھے چھوڑ کر، خزانے چھوڑ کر، ان کو پتہ اوپر عمر آ گیا۔ بس بات تو ختم ہے، اتنی دیر میں اسلام آ جاتا ہے، نہ یہاں بلوں کی ضرورت ہوتی ہے، مسجد سے گھر پہنچتے پہنچتے اسلام آ جاتا ہے۔ 33 سال تم لوٹ مار کر رہے ہو، اور کس کو کہہ رہے ہو کہ یہ ملک ناخواندگی کی وجہ سے اے پلر نہیں سن نہ کھڑے کر دے، 1 کروڑ دا پلر تسی کھڑا کیتا ہے تے جا کے وہ احمد پور شرقیہ والے تے گھر دینے سن۔ انہوں نے دیکھی جو کوئی نہیں چیز تھی تو انہوں نے کہا چلو 2 لیٹر تیل سے ہو سکتا ہے ہمارا مستقبل سنور جائے۔ اس واسطے ہم جس نظام مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں، تاریخ لبیک یا رسول اللہ، بس اس کا یہی نعرہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، بس حضور کا دین اب تخت پر لانا ہے۔ اسی اس واسطے تک کہنے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ انہاں دی تعریف کرو جنہاں دی تعریف کرن تو بعد پچھتاوا کوئی نہیں، ہاں جی، جنہاں دی تعریف کرن تو بعد کنڈ نہیں لگدی، جنہاں دی تعریف کرن تو بعد بندہ ہو رشتہ پاندا، ہووے بھی کانسٹیبل تے 60 لاکھ جنازے بندہ آ جاندا، ہووے ترخان دا پتر تے سید زادہ دے پیر چم دیندا، ہووے ترخان دا پتر تے مصور پاکستان انہوں قبر وچ اتار کے اودے نال گل کر دیندا، ہووے مصور پاکستان تے دیدار علی شاہ مصلے تے کھڑ کے گل کرے، انہاں کہ یا رسول اللہ ساری زندگی نمازاں پڑھائیاں، روزے رکھے، حضور کدی خواب وچ بھی دیدار نہیں کرایا تے اج ترخان دے پتر دے جنازے وچ تشریف لے آئو، انہاں نال پیار کرو، کیوں جی ہووے ترخان دا پتر تے حضور بنفس نفیس لاہور جنازے وچ علم الدین دے آ جان، تے ہووے ترخان دا پتر تے مولا علی انہوں موڑے تے چک کے لے جان، ہووے ترخان دا پتر تے رسول اللہ پیشانی چوم دے ون،
اے گل ہے، پھر فرزند پاکستان لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہیں جانا انہیں مانا، ہاں دل آن دی کائنات چ کوئی جائے اور رسول اللہ دی ذات ہے، ہاں جب اتھے دل لگ جائے پھر کائنات چ کوئی اور تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح، ہاں جی مر ہی جاؤں جس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، جدو دل حضور نال لگے ہوئے نا تو پھر انسان کرپشن نہیں کردا، پھر چاہ دی پیالی تے ایمان نہیں ویچدا، پھر انسان گڑی دی خاطر حضور دی عزت نال غداری نہیں کردا، کھمبیا دی خاطر حضور دی عزت نال غداری نہیں کردا، جدو دل رسول اللہ نال لگے ہوئے نا تے حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رومی بادشاہ نے قید کر لیا، تے بڑے حسین و جمیل جرنیل، وہ کہنے لگا یار تو نصرانی ہو جا عیسائی ہو جا میں تنوں ادھی سلطنت دے دیاں گا، تے عبداللہ بن حذافہ سامی فرمان لگے ہوش کر تو کدے نال گل کر رہا، تو ادھی نہیں تو پوری دے دے، پھر پوری دے دے، پھر پوری دنیا دے دے، میں محمد عربی نال اکھ جھپکن دی دیر بھی غداری نہیں کر رہا، اے رسول اللہ دا دین ہے، ہاں جی اے حضور نال وفا ہے، ہاں اتنے چاہ دی پیالی تے لوگ ناموز رسالت تے موضوع بدل دیں دیں، ہاں جی چاہ دی پیالی ہوتے لوگ اپنے وفاداریاں بدل دیں دیں، جے دل رسول اللہ نال لایا ہوئے نا، تے عبداللہ بن حذافہ سامی نے جدو ایک گل کی تھی انہیں کہتا ہے میں مار دیاں گا، انہیں کہا مار یہ تے سستا سودا ہے مار، ہاں جی ایک گل کوئی نہیں، یہ تے خالی یہ تے حضور دے غلامن، یہ تے حضور دے غلامن، جدو انہاں نے تے گل ہی ہو رہے نا جنہ او میاں صاحب فرمایا 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنانی، تے جنہ محمد عربی ڈٹھا اور رجے دو ہی جہانی، ہاں جی وہ تے گل ہی ہو رہے تھے، اے قرآن دی نص ہے 72,000 جادوگر موسیٰ علیہ السلام دے مقابلہ، اندر کوئی شے ہوئے نا تو پھر انسان حالات دا مقابلہ کر لیندا، جی اندر نہ ہوئے تو گھر بیٹھے ہاں بچے باہر نہ نکلی، ہاں بچے باہر نہ نکلی، وہ حالات نہیں ٹھیک، وہ بچے باہر نہ نکلی، وہ چھڑو ممتاز قادری دا وہ نے کیوں قانون آتے، پھر لکھن تعویلاں کردہ، اقبال کہندا پختہ ہوتی یا عقل اگر مصلحت اندیش ہو، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، اقبال کہندا جڑا اگر مگر کردہ ہے سمجھ لویں یہ عشق کوئی نہیں، عشق اگر مگر نہیں کردہ، اس عشق صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی کا مقام کیا، میرے نبی کی عظمت کیا ہے، 72,000 جادوگر موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے چاہے، 72,000 جادوگر جدو نبی دا احترام کر دیتا، صرف اتنا پوچھ لیا قالو یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، کہنے لگے موسیٰ پہلے تسی جادو وکھاؤ گے یا اسی وکھائیے، تمام عبداللہ بن عباس تو لے کے سید ابو الاسناد قادری تک امت مسلمہ دے تمام مفسرین نے اس آیت دے تحت یہی لکھیا کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں پہلے اسی وکھائیے یا تسی وکھاؤ، پہلے اپنا بھی ذکر کر سکتے سن، انہاں دے منہ وچوں نبی دا احترام نکل گیا، کی ہویا انہاں کہا پہلے تسی جادو وکھانا ہے یا اسی، بس انہاں جدو کیا نا پہلے تسی وکھانا ہے کہ رب نو انہاں دی ادا پسند آ گئی کہ نہ میرے نبی دا احترام کر دیتا، نبی سمجھ کے احترام نہیں کیتا، انہاں دے منہ وچوں احترام دا جملہ نکل گیا وَأُلْقِيَ کی السَّحَرَةُ ساجدین، اللہ نے 72,000 جادوگراں نو سجدے چ پا چھڑیا، سمجھ آئی جی، نبی سمجھ کے نہیں، وہ بھی کلیم اللہ دا ادب ہو جائے، جے نبی سمجھ دے تو مقابلے آندے کیوں، انہاں دے منہ وچوں نبی دا احترام نکل گیا، جملہ نکل گیا، تے رب نے فرمایا نہیں تسی موسیٰ دا احترام کر دیتا ہن میں تانوں کافر نہیں رہن دینا، 72,000 جادوگر سجدے وچ رب نے پا دیتے، دسو یار ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، جو رسول اللہ نہ ہوندے تے موسیٰ کلیم اللہ کتھوں ہوندے، جے موسیٰ کلیم اللہ دا ادب کر دے ون جادوگر مقابلے چاہے کھڑے ہون تے رب انہاں نو مسلمان بنا دے وے تے اسی رسول اللہ دا احترام کران گے تے سانو رب کی مقام عطا تسی سوچ سکتے ہو جڑے تسی حضور دے احترام دیاں گلاں کردے ہو، ہاں کیوں جناب اے سوچا کرو، جادوگر اتنے پتہ ہے پھر جادوگر جدو سجدے پہ گئے نا فرعون اپنے آپ تو باہر ہو گیا، انہوں نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ قَالُوا لَن نُّصِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، فرعون کہنے لگا تسی میرے پوچھے بغیر بدماشو میں تو اتنا پاڑیا جدو مقابلے دا ویڑا آیا تو تسی لمے پہ گئے ہو، میں تواڈے ہاتھ کٹ دیاں گا، میں تواڈے پیر کٹ دیاں گا، میں تانوں سولی چاڑ دیاں گا، تساں کی کیتا ہے میرا نک کٹا دیتا ہے، میں تانوں موسیٰ دے مقابلے کھڑا کیتا ہے تسی سجدے پہ گئے ہو، میں تانوں انج کر دیاں گا،
جدو ایمان اندر وڑ جائے نا پھر اگر مگر نہیں کرتا. تے جادوگر نے نہیں کیا دیکھتے ہیں سوچتے ہیں نہیں 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 تو نہ ساڈے ہاتھ نہ کٹی, ہاں تو ساڈے پیر نہ کٹی, تو سانو سولی نہ چڑھاویں. جادوگر جدو سجدے چ اٹھے نا تے فرعون نے لائی دھمکی, انہاں کہا فق دے ما انتقاد, انہاں کہا جو کرنا ہی کر لے ہو تو کی کر سکنا, اے ایمان ہے. ہاں جی کلمہ حضور دا پڑھے ہوئے تھے حالات نہیں ٹھیک, میں کہا تو جادوگر جتنا بھی مضبوط نہ ہو سکے ہو. تو پتہ ہے ساڑھے مفسرین نے کی لکھیا, جدوں سجدے چ پے نا انہیں جنت بھی ویکھ لئی. ہاں جی جنت جنتیاں دے ٹھکانے بھی ویکھ لے, ایتھے ایتھے فلانے نے رہنا ہے, تے جنت جو نہ اپنا مقام بھی ویکھ لیا, اسی کتے رہنا ہے. دسو یار جدو رسول اللہ فرما گئے میرے امتیاں واسطے میں جو موجود ہاں, ہاں جی میں انہاں دی شفاعت کراں گا. حضور نے فرمایا میری قیادت وچ سچ چلنا ہے تے تانوں مینوں کدی کوئی پریشانی ہونی چاہیے تھی. ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا, ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا, دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بس کیوں جی. اور جادوگر اتنے مضبوط ہو گئے پھانسی دا تے جناب ہاتھ پیر کٹن دا حکم انہیں دیتا. انہیں کہا کارو فق دے مان تقاد, پنجابی میں دا ترجمہ نہیں کرتا, پنجابی دا ترجمہ بڑا ڈاڈا. انہیں کہا کر لے جو کر نہیں کر لے, اسی نہیں ہٹتے. موسیٰ علیہ السلام جلاد آ کھڑے ہومن تے فرعون دی ساری فوج کھڑی ہوئے تے کہے میں تانوں مار دیاں گا کٹ دیاں گا. قرآن کتنی جگہ قرآن وچ موجود ہے. انہیں کہا نا 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 ہن اسی موسیٰ نو نہیں چھڑ سکتے. تے کلمہ پڑھن تو بعد مومن اگر مگر کردا ہی کوئی نہیں, جڑا اگر مگر کردا پھر سمجھ لو وہ کون ہے. ہاں اتھے اگر مگر ہے ہی نہیں, اتھے کوئی گل ہے بخدا خدا کا یہی ہے در, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.